बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اے رب کائنات، میں تیرے پاک نام سے آغاز کرتا ہوں۔ یا رب، میری اور میرے دوستوں کی دین اور دنیا کو بہتر فرما اور اپنے لامحدود خزانوں سے رزق حلال، صحت، طویل عمر، خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج کی ہماری کہانی لکھنؤ کی طوائفیں۔ لکھنؤ کے قریب ایک قصبہ سندیلہ ہے۔ وہاں کے لڈو اور شاعر بہت مشہور ہیں۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ سندیلہ میں بہت زبردست خشک سالی ہو گئی اور وہاں کے نواب اور چھوٹی چھوٹی راجدھانیاں تمام کی تمام سوکھے خشک سالی کا شکار ہو گئیں۔ اس قدر صورتحال خراب ہو گئی کہ زمین کا کلیجہ خشکی سے پھٹنے لگا۔ جگہ جگہ پر پھٹی زمین کے آثار نظر آنے لگے۔ مویشی مرنے لگے۔ پرندوں نے وہ علاقہ چھوڑ دیا۔ لوگوں نے آ کر مکھیا سردار کے پاس شکایت کی۔ وہ سردار لڑکھڑاتا نواب کے پاس گیا کہ حضور، لوگ گاؤں چھوڑ کر جانا چاہ رہے ہیں، لہذا نماز استسقا پڑھائی جانی چاہیے، کیونکہ اس طرح گاؤں خالی ہو جائے گا۔ چنانچہ نماز استسقا ادا کی گئی، لیکن اس کا کوئی اثر نہ ہوا، جس سے لوگوں کی مایوسی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ہندوؤں نے کہا، ہم اپنا قیمتی ناقوس بجا کر اور بھجن گا کر بھگوان کو راضی کرتے ہیں، شاید وہ بارش بھیج دے۔ انہوں نے اپنا پورا زور لگا لیا، لیکن کچھ نہ ہوا۔ جب مویشیوں کے بعد انسان بھی مرنے لگے تو اس علاقے کی طوائفیں، جو پوری اتر پردیش میں بہت مشہور تھیں، چھوٹا سا گروہ لے کر نواب صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے کہا، عوام پر بہت کڑا اور برا وقت آ گیا ہے اور ہم اس برے وقت سے سب مایوس ہیں۔ ہمارے ذہن میں ایک بات آئی ہے، اگر ہمیں اس کی اجازت دی جائے تو ہم شاید اس علاقے اور آپ کی کچھ مدد کر سکیں۔ نواب صاحب نے کہا، اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ طوائفوں نے کہا، ہم بھی ایک مخصوص مقام پر پہنچ کر کھلے میدان میں جا کر بیٹھیں گی اور ہم بھی کچھ گریہ وزاری کریں گی، لیکن شرط یہ ہے کوئی آدمی اس طرف کو نہ آنے پائے۔ ان کی وہ شرط منظور کر لی گئی۔ وہ اپنے قیمتی گھروں اور سونے چاندی کے زیورات اور جو کچھ بھی ان کے پاس اپنے بالا خانوں پر تھا سب چھوڑ کر سیڑھیاں اتری۔ انہوں نے سفید رنگ کی نیلی کنی والی دھوتیاں باندھی ہوئی تھیں۔ ایک چرواہے نے یہ آنکھوں دیکھا حال بتایا تھا، حالانکہ کسی مرد کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ طوائفیں جب اس مخصوص جگہ پر آ گئیں تو انہوں نے گڑ گڑا کر اللہ پاک سے درخواست کی، خدا تو جانتا ہے ہمارے اعمال کیسے ہیں اور ہمارے کردار کیسے ہیں اور ہم کس طرح کی عورتیں ہیں۔ تو نے ہمیں بڑا برداشت کیا ہے، ہم تیری شکر گزار ہیں، لیکن یہ ساری مصیبت جو انسانیت پر پڑی ہے یہ ہماری وجہ سے ہے۔ اس علاقے میں خشک سالی آئی ہے، وہ ہماری موجودگی سے آئی ہے، اور اس ساری خشک سالی کی ذمہ دار ہم سب عورتیں ہیں۔ ہم تیرے آگے سجدہ ریز ہو کر دل سے دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ، تو بارش برسا دے اور ان لوگوں اور جانوروں کو پانی عطا کر، تاکہ اس بستی پر رحم ہو اور ہجرت کر کے جانے والے پرندوں کو واپس آنے کا پھر موقع ملے اور وہ یہاں خوشی کے نغمے گائیں۔ چرواہا کہتا ہے، جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو اتنی گھر کے سیاہ گھٹا آ گئی اور وہ چشم زدن میں بارش میں تبدیل ہو گئی اور ایسی زبردست موسلادھار بارش ہو گئی کہ سب جل تھل ہو گیا۔ وہ عورتیں اس بارش میں بھیگی اور ان کی بغلوں میں چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں تھیں جنہیں وہ لے کر ایک طرف کو نکل گئیں۔ پھر کسی نے ان کا نہ پوچھا اور نہ کوئی ان کا پتہ چلا، وہ کہاں سے آئی تھی اور کدھر کو چلی گئیں۔ میرے محترم عزیز دوستو، میرے ذہن اور دل میں ان طوائفوں سے منسوب اس کہانی کا پس منظر آ جاتا ہے۔ جب میں اپنے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا ہم بہت اچھے بھلے اور پاکیزہ لوگ ہیں، ان طوائفوں کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں، تو مجھے ہر طرف سے چہروں پر نفی کے آثار ملتے ہیں کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہم سب اپنے اپنے گناہوں اور اعمال کی ذمہ داری قبول کر لیں
اور پھر اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے بعد نہ صرف یہ کہ اپنی اصلاح کریں بلکہ کسی بہت بڑی قربانی کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس سے ایک ایسی بارش ہو سکتی ہے جو ہم سب کو سیراب کر دے۔ انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی خطا کو قبول کر لے اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو کر دعا کرے، گناہوں کی معافی مانگے۔ اور شیطان وہ ہوتا ہے جو اپنے گناہ پر اڑ جائے، اپنے گناہ پر تکبر کرے، اپنے گناہ پر فخر کرے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی انسان اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھتا۔ ہر انسان اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، ہر انسان اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں کی اللہ پاک سے معافی مانگنی چاہیے۔ ہمیں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے اور خطا انسان سے ضرور ہوتی ہے، لیکن بہتر ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو گناہگار مان کر اپنی اصلاح کرتے ہیں، اللہ پاک سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ پاک ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ محترم عزیز دوستو، آپ کا مثبت اور منفی تبصرہ مجھے میری غلطیوں اور صلاحیتوں سے آشنا کر سکتا ہے، لہذا کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔